رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز حاضرین اجلاس، امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس درس کے اندر روزے کے احکام و مسائل کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ مہینہ جو بڑا فضیلت والا، اہمیت والا، بابرکت مہینہ، مغفرت والا مہینہ آنے والا، اللہ ہمیں اسے پانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے اکابرین امت سلف صالحین اور ائمہ اور محدثین مفسرین کے کئی اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آمد کے لیے، جس کو پانے کے لیے سلف صالحین اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے۔ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ تاریخی اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے تک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تو ماہ رمضان مبارک عطا کر۔ اس مہینے کی اہمیت و افادیت و فضیلت کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے اپنی دعاؤں کے اندر ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا تو عطا کر۔ دوسری طرف جیسے ہی رمضان مبارک عطا اللہ تبارک و تعالی کرتا، اپنے حسب استطاعت تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے، روزوں کا اہتمام کرتے، صدقہ فطر کا اہتمام کرتے، صدقات و زکوٰۃ میں چڑھ بڑھ کر حصہ لیتے، افطار کرانے والوں میں پیچھے نہیں بلکہ آگے ہوتے، جس طرح سے استطاعت ہوتی عبادتوں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ مشغول ہونے کے بعد جیسے رمضان المبارک گزر جاتا تو پتہ چلتا ہے
کہ رمضان مبارک کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہم نے جس طریقے سے حسب استطاعت عبادتیں کی ہے تو اس کو شرف قبولیت عطا فرما. اور یہ دعائیں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، بلکہ تاریخی اوراق سلف صالحین کے اقوال میں ملتا ہے کہ پھر 6 مہینے تک اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل رکھا کرتے تھے. لہذا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ رمضان میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئے ہیں اس کو معاف فرمائیں، اور گزشتہ رمضان میں جو ہم نے اعمال کیے ہیں اللہ اس کو قبول، شرف قبولیت عطا فرمائیں. میرے بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کچھ ہی ایام کے بعد ہمارے سامنے آنے والا ہے. اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان کا پانا ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے، اور اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، جس کے راوی ہیں طلحہ بن عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ، یہ حدیث اس بات پر دلالت ہے کہ رمضان کا پانا انسان کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں کتنا اہمیت کا حامل بن جاتا ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا، ایک لمحہ ایسا آیا، ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص ایک وقت حاضر ہوتے ہیں اور دونوں بیک وقت کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے بنیاد پر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کی عبادتوں کو دیکھ کر ہم تصور کرتے ہیں کہ ہماری عبادتیں کمزور ہے، عبادتوں کے اندر ہمیشہ مشغول رہا کرتا تھا، فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، عبادتوں کے اندر مشغول ہم نے دیکھا، کبھی اس کو عبادتوں کو ضائع کرتے ہوئے نہیں پایا. اور کچھ ہی دن گزرے، کچھ ہی مہینے گزرے، وہ شخص جو عبادت گزار تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پہنچتا ہے، جہاد کے اندر اور اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو جاتا ہے. بڑی خوش نصیبی اس شخص کے لیے ہم نے تصور کیا، لیکن میں نے دیکھا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ سارا ماجرا خواب میں دیکھا. دوسرا جو شخص ہے جو عبادتوں کے اندر کمزور تھا، کبھی کبھی عبادتوں کے اندر کوتاہی کیا کرتا تھا، لیکن اس شخص کے 1 سال بعد وہ انتقال کرتا ہے، نہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے، نہ کسی ایسے حادثے کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے جو شہید کے درجے کو پہنچ پائے، عام موت کے گھاٹ اترتا ہے، عام موت سے وہ جڑ جاتا ہے، موت طاری ہو جاتی، انتقال کر جاتا ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ دونوں شخص جو ایک وقت اسلام قبول کیے، اور یہ دونوں کو میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص جو شہید ہوا ہے اور جس نے اپنی عبادتوں میں کبھی کوتاہی کمزوری نہیں کی ہے، وہ شخص کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ بعد والا شخص جس کی عبادتوں میں کمزوری تھی، عبادتیں مکمل طور پر نہیں کیا کرتا تھا، شہادت کی موت بھی اس نے نہیں پائی، اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں اس شخص سے پہلے جا رہا ہے. صحابہ جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا، پریشانی ہوتی، اپنے ساتھیوں کو بیان کرتے ہیں. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ساتھیوں سے بیان کیا کہ میں نے فلاں شخص کو میرے خواب میں ایسا دیکھا ہے، تمہیں یاد ہے کہ وہ 2 شخص ایک وقت آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا تھا، وہ دونوں کا انتقال ہوا، جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے تدفین کی، میں نے دیکھا کہ یہ پہلے جنت میں جا رہا ہے جو شہید نہیں ہے، اور شہید بعد میں جا رہا ہے. صحابہ نے کہا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارا ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث هذا بعده سنة فادراک رمضانه فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما ابعد مما بين السماء والارض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں کیا تعجب کی بات، اس معاملے میں تعجب کی بات کیا ہے؟ کیا تم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 1 سال اس شخص کے بعد اس نے اپنی زندگی پائی،
اور اس زندگی کے اندر فَأَدْرَاكَ رَمَضَانَ، رمضان کو اس نے پایا، فَصَامَهُ، اس میں اس نے روزوں کا اہتمام کیا، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا، اور نمازوں کا اہتمام کیا. اور ایک رات ایسی اللہ نے اس مہینے کے اندر رکھی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اس نے رمضان کے اندر طاق رات کو پایا. اللہ نے اس کی اہمیت و فضیلت کو شہید سے بڑھ کر قرار دیا. اور ان دونوں کے درمیان جو جنت میں فاصلہ اللہ نے رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مما بین السماء والارض، جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، ان دونوں کے جنت میں فاصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص کی زندگی میں رمضان مبارک آ جائے اور وہ روزوں کا اہتمام کرے، لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرے، تلاوت قرآن کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، تو ایک شہید سے بڑھ کر اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ اس کا زیادہ مقام ہے، کیونکہ 83 سال عبادت کرنے کا جو اجر ہے ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور خوش نصیبی ہماری یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ کیا ہے. کئی انبیاء آئے، کئی انبیاء کو اللہ نے مبعوث کیا، کئی امتیں ہم سے پہلے آئی گزر گئی، لیکن یہ امت جسے خیر امت کہا گیا، یہ رمضان مبارک یہ امت کو دیا گیا. اس رمضان کے اندر ایک ایسی رات عطا کی گئی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اسی طرح رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اس امت کے اولیاء، اس امت کے اکابر، اس امت کے سب سے افضل ترین طبقہ، ان کو خوشخبری سنایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آتاکم رمضان شہر مبارک، دیکھو تمہارے درمیان ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے. قد فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، یاد رکھو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ وہ مہینہ ہے سال کے 11 مہینوں کے اندر جنت کے دروازوں کو نہیں کھولا جاتا ہے چاند کے نظر آنے کے بعد، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، رمضان مبارک کا چاند آسمان پہ طلوع ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم جس سے پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین کی گئی، جس سے بچنے کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے پناہ مانگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اس کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور یہ معاملہ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جو نسیان، خطا کار، گناہ گار، معصیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک سرکش جو دشمن ہوتا ہے ہمیشہ اس کے اوپر طاری ہوتا ہے، انہو لکم عدو مبین، جس سے شیطان کہا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر شیطانوں کے جو سرغنہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تغلق فیہ مردۃ الشیاطین، شیطان کے جو ہیڈز ہوتے ہیں، سرغنہ ہوتے ہیں، جو پلاننگ کرنے والے ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی قید کر دیتا ہے. 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. پہلی یہ کہ دیکھو رمضان آنے والا ہے، اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسری یہ کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تیسری یہ کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہمیشہ کسی نہ کسی معاملے کے اندر ملوث ہوتا ہے، احکامات کی پابندی نہیں کرتا، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، شیطان بھٹکاتا ہے، شیطان کے بھٹکاوے میں آ کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے. لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر شیاطینوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہینہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات سے اپنے آپ کو کامیاب نہیں بنایا در حقیقت وہ اس مہینے کی برکت سے محروم ہو گیا. کتنی باتیں معلوم ہوئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان آتا اپنے صحابہ کو یہ تلقین کرتے رمضان آ گیا ہے، رمضان کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، شیاطین کو قید کر دیا گیا، اور ایک رات ایسی رکھی گئی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. لہذا 2
احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے اس بات کا اندازہ ہم کو ہوتا ہے کہ رمضان کا پانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ کتنے ایسے بھائی اور بہنیں ہوں گے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے، افطاری کے اندر، سحر کے اندر، نماز کے اندر، قیام اللیل کے اندر، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ممکن ہو کہ آئندہ ہم کسی اور کے درمیان حاضر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں پتہ نہیں آئندہ رمضان رکھے یا نہ رکھے، لہذا اس رمضان مبارک کے آنے کے ساتھ ہی اس کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، 11 مہینوں کے عوض اللہ نے جس مہینے کو اہمیت والا، فضیلت والا، برکت والا قرار دیا، اس کے بہت سارے خصوصیات ہیں، بہت سارے خصوصیات۔ پہلی بات تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کو اتارا ہے۔ تورات آپ جانتے ہیں، زبور کو آپ جانتے ہیں، انجیل کو آپ جانتے ہیں، صحیفہ موسیٰ، صحیفہ ابراہیم کو جانتے ہیں۔ یہ کتابیں کس رات میں، کس مہینے میں اتری، اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ مہینہ یا وہ رات برکت والی، عظمت والی یا رحمت والی یہ 1000 مہینوں سے افضل نہیں قرار دی گئی، بلکہ ساری کتابوں کے بعد اللہ نے کتاب ایسی اتاری، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ یہ وہ قرآن اس مہینے کے اندر اترتا ہے، اس مہینے کے آخری عشرے میں، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے، جس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کو بابرکت والا قرار دیا۔ محرم آتا ہے، سفر آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، ربیع الثانی آتی، کئی مہینے ہمارے درمیان آتے ہیں، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے اکابر سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کے اندر نزول ہو رہا ہے اس قرآن کا جو آج ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور دشمنان اسلام کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، ہندوازم، جتنے عزائم ہیں، جتنے ادیان ہیں جو اس دین کو، اس کتاب کو لے کر رات اور دن پریشان ہیں، ان کی نیندوں میں سکون میسر نہیں آ رہا۔ یہ اسی قرآن کو اللہ نے اس مہینے کے اندر اتارا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے، دوسرے 11 مہینوں کے عوض اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث میں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے اندر فی کل لیلہ کے لفظ آتے ہیں کہ ہر دن اور ہر رات اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اسی طرح جنت کے دروازوں کو کھولا جانا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جانا، شرکش شیاطین کو بند کرنا، اور 1000 عبادت کی رات والی عطا کرنا، یہ ساری خصوصیات ماہ رمضان مبارک کے ساتھ جڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص حج حج کرنے کے ارادہ کرتا تھا، استطاعت ہو چکی تھی، لیکن کسی عوض، کسی سبب کے بنیاد پر وہ حج کے لیے نہیں جا سکا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر عمرہ کرتا ہے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ عمرہ حج کے برابر قرار دیا گیا۔ دوسرے مہینوں کے اندر عمرہ ہی رہتا، اس کا اجر و ثواب اتنا ہی رہتا، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اگر کوئی شخص عمرہ کے لیے تشریف لے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، قیام تراویح کا مہینہ ہے، اسی طرح صدقہ اور نیکی کا مہینہ ہے، اسی طرح تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اگر آگے بڑھتے جائیں دعا، ذکر، استغفار کا یہ مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر ایک ایسی عبادت ہم کرتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کی جاتی، جسے روزہ کہتے ہیں۔ عام دنوں میں نفل اعتبار سے ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن فرض کے اعتبار سے جو روزہ ہوتا ہے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ فرض کیا ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ روزے کے متعلق یہ ہے کہ روزہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ روزہ جنت میں جانے کے لیے اللہ نے روزے داروں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک دروازہ بنا رکھا ہے۔ اسی طرح روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو کو اللہ نے بہت پسند کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بابرکت سعادت مندی کی علامت ہے کہ اس رمضان مبارک کے اندر حتی الامکان کوشش کریں کہ رمضان مبارک سے پہلے اس کا استقبال ہو، اس کی تیاریاں ہوں، اس کے لیے کمر کس لیں، اس کے لیے ہمیشہ جس طرح اکابر امت
کوشش کیا کرتے تھے ہم اور آپ کو بھی اس مہینے کے اندر کوشش کرنا چاہیے. اس مہینے کے اندر جو ضروری اعمال ہمیں ملتے ہیں اس میں سے ایک روزہ اور اسی طرح صدقہ کرنا اور اسی طرح آپ دیکھیں تلاوت قرآن کرنا, دعا کرنا, استغفار کرنا. میرے بھائیوں بہت سارے باتیں آتی ہیں. آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ روزے کے احکام اور مسائل کیا ہے. میں نے پہلے اس وجہ سے یہ 2 حدیثیں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جس سے آپ کو اور مجھے اندازہ ہو جائے کہ رمضان مبارک کا پانا کتنا خوش نصیبی کی علامت ہے. روزہ ہم عام طور پر رکھتے ہیں, الحمدللہ کوشش کرتے ہیں, لیکن روزے کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہو کہ روزے کا معنی کیا ہے. روزے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روزے کے معنی کے سلسلے میں لغوی اعتبار سے اگر ہم جاتے ہیں, لغت کے اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, روزے کا معنی ہوتا ہے رک جانا. روزے کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا. اور جب روزے کو شرعی اصطلاح کے اندر, اسلامی تعلیمات کے اندر ہم لے کر آتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے تمام مفطرات سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانا. جیسے ہی طلوع فجر ہوتا ہے غروب آفتاب تک سارے مفطرات کسے کہتے ہیں؟ مفطرات مانے روزے کو توڑنے والی چیزیں, کھانا پینا, بیوی سے ملاقات کرنا, یا اسی طرح اپنے اوپر حلال جو چیزیں ہیں وہ روزے کی حالت میں جو حرام کی گئی ہے سارے چیزوں سے بچنے کو روزہ کہتے ہیں. لغوی طور پہ رک جانا, شرعی طور پر طلوع فجر سے لے کر غروب تک ان سارے چیزوں سے رکنا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کو روزہ کہتے ہیں. عام طور پر روزے کا مطلب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھوکا رہنا, کھانا نہیں کھانا, پینا نہیں, جبکہ حقیقت میں روزہ رک جانا اور آگے بڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پیش کیا ہے, یہ اسلام جس کو ہم مانتے ہیں, جس کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں, یہ اسلام 5 ارکان پر مشتمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. عام بچے کو یہ حدیث یاد ہے, عام مسلمانوں کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی. بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ, اقام الصلاۃ, ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان. چوتھا جو رکن آ رہا ہے, چوتھا جو پلر آ رہا ہے, اگر کوئی شخص روزے کو انکار کر دے, روزے کا انکار کر دے یا اس پلر کو چھوڑ دے, کیا اس کا اسلام مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. کلمہ توحید شہادت ان لا الہ الا اللہ, اگر کوئی توحید کا اقرار کریں اور نماز کی پابندی نہ کریں تو کیا وہ مکمل ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص توحید کا اقرار کرے, نماز کی پابندی کریں, وہ اقام الزکاۃ شہادت ان لا الہ الا اللہ, اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, زکوٰۃ کو بھی ادا کرے, تینوں ارکان کو مان رہا ہے اور روزے کو چھوڑ رہا ہے تو یقین جانیے اس کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے. 5 ارکان پر مشتمل اسلام ہے جس میں سے ایک رکن بالکل ہمارے قریب ہے جو آنے والا ہے. لہذا اس رکن کا کوئی انکار کرتا ہے تو در حقیقت وہ کفر اور ارتداء کی راہ پہ جا رہا ہے, تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں بہت اہم بات بتائی. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ارکان اسلام میں ایک رکن بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں اس روزے کی اہمیت کو لے کر, تو روزے کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اکثر لوگوں کو الحمدللہ یاد ہو چکی ہے, جس کے سلسلے میں روزے کا وجوب ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ نے یہاں پر اہل ایمان سے خطاب کیا ہے. قرآن کا یہ اسلوب اگر آپ میں پڑھتے ہیں تو کہیں پہ اللہ نے کفر کافروں سے خطاب کیا ہے, کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سارے لوگوں سے خطاب کیا ہے. لیکن روزے کا جب معاملہ آیا, اس رکن کا معاملہ آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے روزے کا, کیوں فرض کیے گئے؟ اس قرآن کی آیت آخری اعتبار سے بتاتی لعلکم تتقون, کہ تم متقی بن جاؤ, تم تقوی والے بن جاؤ. میرے بھائیوں تقوی در حقیقت روزے کا مقصد ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص صاحب استطاعت ہے, صاحب سمجھ ہے, صاحب علم ہے, کچھ صاحب اولاد ہے. ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے.
آپ تجارت کرتے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ ادارہ چلا رہے ہیں، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور یہ روزے کا مقصد جاننا ضروری ہے کہ روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں روزہ کن لوگوں پر فرض ہے۔ پہلی بات معلوم ہوئی روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کا معنی رک جانا۔ دوسری بات معلوم ہوئی روزہ اسلام، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ تیسری بات معلوم ہوئی اس سورۃ البقرہ کی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا۔ آئیے دیکھیں روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ عام طور پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزہ ہر شخص پہ فرض ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن حدیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 5 شروط اہل علم نے اس سلسلے میں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص پر روزہ فرض ہوتا ہے جو عاقل ہو۔ عاقل مطلب عقل سلیم رکھنے والا، پاگل یا بیوقوف نہ ہو، جو دنیائی معاملات کے اندر اور دینی معاملات میں اپنے فیصلے نہیں کر سکتا۔ بالکل پاگل جسے اہل علم نے یا اہل وطن نے قرار دیا ہو، عاقل ہو جس کی عقل قابل قبول نہ ہو۔ دوسری جو شرط ہے وہ بالغ ہو۔ بالغ سے مراد کیا ہے؟ ہر بچے کے اوپر نہیں بلکہ بالغ کی کیا شرط ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز عاقل ہو، دوسری شخص بالغ ہو، تیسرا مسلمان ہو، اور چوتھی چیز ہے مقیم، اور پانچویں چیز ہے تندرست ہو۔ اگر یہ 5 شروط کسی شخص کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جب تم میں سے کوئی شخص رمضان مبارک کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزے کا اہتمام کرے۔ پہلی چیز عاقل ہونا، دوسری چیز بالغ ہونا، تیسری چیز مسلمان ہونا، چوتھی چیز مقیم ہونا، اور پانچویں چیز تندرست ہونا۔ عقل سے مراد بالکل واضح بات ہو گئی، کسی پاگل کے اوپر کوئی شریعت کا حکم نہیں چلتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم، ان کے اوپر سے قلم کو اٹھا دیا گیا ہے۔ بالغ ہونا، بلوغت کی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی بچہ جس کی عمر 15 سال ہو چکی ہو، اور اس درمیان 15 سال سے درمیان میں اگر وہ احتلام کا شکار ہوتا ہے یا اس کی شرمگاہ کے اطراف میں کوئی بال اگ جاتے ہیں تو یہ علامت ہے شرعی اعتبار سے کہ وہ بالغ ہو چکا ہے، اس پر روزہ فرض ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی ہے، کوئی بہن ہے جس کے سلسلے میں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حیض کا شروع ہو جانا، یہ ان علامتوں کا ظاہر ہونا، اگر یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہے تو در حقیقت وہ بالغ بلوغت کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں، ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے یہ بات بھی بیان کی ہے اگر 15 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی لڑکے کے اوپر بھی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی، کسی لڑکی کے اوپر بھی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی، تو 15 سال کے بعد اس پر ضروری فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دے۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزہ نہیں رکھانا چاہیے۔ یہاں پر شرط جو اہل علم نے بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیث بیان کی ہے عادتاً بچوں کو عادت ہونے کے لیے، روزے کی عادت ہونے کے لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو عادت ہونے کے لیے عادتاً روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح 7 سال کی عمر تک نماز کا مسئلہ نہیں، لیکن 10 سال کے ہو جائے تو مار کر نماز پڑھانے کا حکم ہے۔ اسی طرح بچپن کے اندر اگر ہم عادتاً بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بالغ ہونے سے پہلے بچہ نہیں رکھتا ہے تو شرعاً اس کے اوپر کوئی حکم صادر نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات معلوم ہوئی عاقل ہونا، دوسری بات معلوم ہوئی بالغ ہونا، تیسری چیز ہے کہ مسلمان ہونا۔ بہت سارے الیکٹرانک میڈیا پر، یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر کئی جتنے ذرائع ہیں اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے غیر مسلم ہیں جو پورا مہینہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے اسٹاف کو بھی روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو روزے داروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ روزہ اس شخص پہ فرض ہے جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے، جس نے اس بات کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر غیر مسلم ہے، روزہ رکھتا ہے، کلمہ ہی نہیں ہے تو روزہ قابل قبول
نہیں ہو سکتا. پہلی جو رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید کو نہیں مان رہے، نماز کو نہیں مانتا ہے، زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہے، لیکن رمضان آتے اور مسلمانوں کے ساتھ پورا رمضان روزہ رہتا ہے تو بہت سارے مسلمان خوش ہو جاتے. دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تلواریں اٹھائی، جتنی جنگیں ہوئی، وہ سارے کلمہ توحید کے بنیاد پر ہے. کلمہ توحید کے بنیاد پر ہے. جب کلمہ توحید کو کوئی اقرار نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے اور روزوں کا اہتمام کر رہا ہے، تو وہ سارے اعمال تباہ و برباد ہو سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن بہت سارے اعمال کے انبار لے کر آئے گا، لیکن ایک چیز نہیں ہوگی، وہ توحید نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم اس کو ایسے اڑا دیں گے، اس کے اعمال کو جیسے ریت ہاتھ میں رکھ کے اڑا دیے جاتے ہیں. لہذا توحید پر زیادہ ہمیشہ توجہ دینا، اپنی اصلاح کرنا، شرک سے بچنا، سنتوں کی اہمیت کو اپنانا، بدعتوں سے بچنا، ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی اعمال کرنے کی استطاعت ہو اعمال کے اندر بڑھنا. تو پہلی چیز ہے آپ کو سمجھنے کے لیے عاقل ہونا، دوسرا بالغ ہونا، تیسرا مسلمان ہونا، چوتھا مقیم ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ دین بہت آسان ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. الدین الیسر، دین آسان ہے. یہ دین اتنا آسان ہے، اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے، سفر کی حالت میں ہے، پریشانی آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، آفت آ سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے کہ اگر مسافر ہے تو روزہ ترک کر سکتا ہے. اگر مجھے اور آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے، میں اور آپ جانتے کہ سفر بہت آسان ہے، آسانی سے میں طے کر سکتا ہوں، تو ایسی حالت میں چاہے تو روزہ رہے، نہیں تو ترک کر دیں. ترک کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اہل علم کہتے ہیں کہ جب اسلام میں چھوٹ دی گئی کسی چیز کی تو اس کو اپنانا یہ افضل طریقہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں سفر قریب کا ہے، رمضان مبارک کے اندر یہ سنت پر عمل کرنے کا اگر موقع مل رہا ہے، سفر کے اندر آپ جا رہے ہیں تو عمل کیجئے، کیونکہ یہ افضل طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوٹ دی ہے کہ جب سفر پہ روزے کو ترک کر دو. لہذا کوشش کریں کہ ترک کریں. اگر استطاعت اتنی ہے آگے چل کے آپ کو اس کا رمضان کے بعد نہیں رہ سکتے، ڈر خوف ہے، تو اس کو جاری رکھیں، لیکن شرائط کے اندر عاقل کا ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا اور اسی طرح مقیم ہونا، تندرست ہونا، یہ اہم معاملہ ہے. تندرستی کو لے کر بہت سارے بیماریاں انسانوں کے اندر مبتلا، انسان بیماریوں مبتلا ہے، اللہ کی آزمائشوں مبتلا ہے. بیماری کے اندر خصوصاً خواتین کے سلسلے میں نفاس کا آنا، حیض کا آنا، ایسی بیماری کے اندر، ایسی تکلیف کے اندر، ایسے مرحلے کے اندر روزے کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حیض کے بعد، نفاس کے بعد وہ روزوں کو مکمل کرے گی. لیکن ایسی بیماری جے کسی شخص کے اندر مبتلا ہو جس کے مکمل ہونے کی امید نہ ہو، یا جس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، یا ایسی بیماری کسی کو ہے جو رمضان سے پہلے ممکن ہے کہ صحت یاب ہو سکتا ہے، تو اس وقت تک روزوں کو ترک کرے جب تک کہ صحت نہیں ہے. جیسے ہی صحت یاب ہو جائے، اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو مکمل روزے رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جتنے روزے ترک ہو گئے بالکل رمضان مبارک کے بعد ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. جہاں پر اسلام نے چھوٹ دی ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے. جہاں پر اسلام نے روک لگائی ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سے آگے اپنے آپ کو نہ بڑھائے. جہاں ایک اسلام نے ہمیں آزادی دی ہے اس آزادی کا استعمال کریں. جہاں رکا دیا گیا ہے رک جائے. میرے بھائیوں، اور بیماری کے سلسلے میں کوئی ایسی بیماری ہے جس کے سلسلے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ اس کی بیماری مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی، الا ماشاءاللہ ختم نہیں ہو سکتی، اس کیفیت میں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تب جا کر اہل علم نے کہا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اس روزے کے بدل، کیونکہ اس کی بیماری ایسی ہے کہ جس کی بیماری ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. اگر رمضان مبارک کے بعد روزہ بیماری ختم ہو جاتی ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحت یاب ہو گیا ہوں، تو کوشش کرے کہ روزوں کو دہرانے کی، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں. لہذا کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنائیں. بیماری کے سلسلے میں خواتین کے معاملے میں نماز کو مکمل طور پر ان حالات میں روک دیا گیا، لیکن ان ایام میں اس کے بعد روزے کو مکمل کرنے کا حکم ہمیں ملتا ہے. اسی طرح بہت سارے ہماری امت کے اندر ضعیف لوگ ہوں گے جو مائیں ہیں، دادی یا دادا ہیں، جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے،
کوئی الحمدللہ صحت یاب ہے لیکن ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہو، ایسی شرط میں، ایسی کنڈیشن میں اہل علم نے کہا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ لہذا ان چیزوں کو اچھی طرح، اور اسی طرح اگر وہ مائیں ہیں جو حاملہ ہیں اور دودھ پیتا بچہ ہے، ان کے سلسلے میں بھی اہل علم کہتے ہیں کہ کسی ایسے ڈاکٹر سے رجوع ہو جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہو، اسلام اور روزے کی اہمیت کو جانتا ہو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دودھ پیتے بچے کو روزہ رہنے سے بچے کے اوپر کچھ افیکٹ ہو سکتا ہے، کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہے، لہذا آپ روزے کو ترک کر دیں۔ اگر ایسی تصدیق ملتی ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ ترک کریں، اور جب بچہ دودھ سے فارغ ہو جائے، یعنی دودھ پینے کا مرحلہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ روزوں کو مکمل کرے۔ اسی طرح اگر کوئی بہن حاملہ ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ روزوں کا اہتمام نہیں کر سکتی، ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو مسلمان ہیں، اسلام اور روزے کی اہمیت کو جانتے ہیں، تو ایسی ماں، ایسی بہن کے لیے بھی اللہ اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ حمل ہونے کے بعد، یعنی ولادت ہونے کے بعد جب بچہ دودھ پینے کا مرحلہ ختم کر دے تو فوراً اس کو چاہیے کہ روزوں کا اہتمام کرے، کیونکہ روزہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، روزے کی کسے کہتے ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے، اور روزہ کس پر فرض کیا گیا ہے، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ روزے کے فرائض کیا ہیں، روزے کے فرائض کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہمیں ملتی ہے سنن ابی داؤد کے اندر، جس کی حدیث ہم کو ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ روزہ ہم رہتے ہیں، روزے کی لیے تیاری کرتے ہیں، تو سب سے پہلی تیاری کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر سے پہلے رات کے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ اچھی طرح سنیں اس کو، جو فرائض میں، روزے کے فرائض میں ہے وہ نیت کا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ سحر کر لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ظہر کے وقت نیت کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے فرائض کے سلسلے میں بتایا کہ پہلا فرض یہ ہے کہ روزہ سحر کرنے سے پہلے رات میں بتایا گیا کہ روزے کی نیت کر لے، یہ فرض روزے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور حکم ہے۔ اگر نفل روزہ میں اور آپ رہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ملتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے مسجد تشریف لے جایا کرتے، مسجد سے جب واپس آتے تو کافی وقت ہو جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے کچھ ہے گھر میں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس وقت نفل روزے کی آپ نیت کرتے تھے، لیکن فرض روزوں کے سلسلے میں یہ ہمیں حکم ملتا ہے کہ فجر سے پہلے اس کی نیت کر لے، اور نیت کے سلسلے میں اس بات کو یاد رکھے کہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے نہ کہ زبان سے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ نیت کو لے کر کئی الفاظ ایجاد کیے گئے ہیں، آپ مارکیٹ میں دیکھیں رمضان کی مناسبت سے بہت سارے کارڈ آپ کے ہاتھ میں آئیں گے جس میں نیت کی دعا آپ کو لکھی ہوئی ملے گی، جبکہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہ زبان سے ہوتی ہے اور نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، لہذا دل کے اندر ارادہ کر لینا کہ میں اللہ نے یہ روزہ فرض کیا ہے، میں روزے کا اہتمام کرنے جا رہا ہوں، یہ کافی ہے۔ یہاں پر کوئی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اہل علم بتاتے ہیں اس طرح کے جو الفاظ ہے وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے روکا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ اور ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وعد و نصیحت سے پہلے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا نیت کا معاملہ ہو، کوئی عمل کا معاملہ ہو، ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، تو نیت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الفاظ ہمیں نہیں ملتے، بلکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور فجر سے پہلے کرنے کا حکم ملتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ فجر سے پہلے نیت کر لیں، اس کے بعد سحری اور سحری سے فارغ ہو جائیں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول فرمائے گا۔ دوسری جو چیز ہے اس معاملے میں سب سے اہم ہے کہ بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن بہت سارے لوگ رمضان کے بعد یا رمضان جیسے شروع ہوتا ہے پورے مہینے کی کر لیتے ہیں۔ اہل علم نے بتایا کہ 30 دن تک زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس وقت جس لمحہ آپ
انتظار کر رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ میں سحری کروں گا، نیت کریں اور سو جائیں، یا سحر کھانے سے پہلے نیت کریں، تو یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے، کیونکہ یہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہونے تک ممکن ہے ہماری سانسیں رہے گی یا نہیں رہیں گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک اہم سنت جس کو ہم ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رمضان مبارک کے اندر، وہ ہے سحری کا کھانا۔ سحری کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلہ السحر۔ بہت بڑی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحر ہے۔ اہل کتاب سحری نہیں کیا کرتے، بلکہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ سحری کرتے ہیں۔ تو سحری کو معمولی نہ سمجھیں، سحری کے کھانے کو بہت سارے لوگ سونے سے پہلے کھا جاتے ہیں اور کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کے فجر اور ظہر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رات بھر جاگتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، آخری لمحہ ہوتا ہے سحری کر لیتے ہیں، اور آخری لمحہ مطلب آخری سونے سے پہلے سحری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں فرق کرنے والی چیز کوئی ہے تو وہ سحری ہے۔ سحری کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سحری کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ سحری کرنے میں برکت ہے، سحری کرنے میں برکت ہے، لہذا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ آخری اور ایک حدیث ملتی ہے، جو سحری کرتا ہے السحور اکلہ ترکہ فلا تدعو ولو ان یجرع احدکم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو شخص سحری کرتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے معلوم ہوگا۔ اس شخص کے لیے ملائکہ اور اللہ تعالی رحمت، ملائکہ اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے سحری کے اندر برکت کو نازل کرتا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ ساری باتیں سننے تک نہیں میرے بھائیوں، عمل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلا جب تک کہ وہ خود نہیں بدلنا چاہتی۔ اور آج ہم رمضان مبارک سے پہلے الحمدللہ نے موقع دیا کہ روزے کی اہمیت کو، روزے کی افادیت کو، روزے کے مسائل کو سنیں، اس کو یاد رکھیں اچھے طریقے سے اور اس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہاں کبھی کسی معاملے میں تاخیر ہو گئی، نیند لگ گئی، اٹھ نہیں سکے، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن عادتاً شہر حیدرآباد کی تاریخ کے اندر دن پہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ رات بھر گھومنا اور سو کر اٹھنا، فجر کے بعد جو ہے نا ساری چیزوں کو فجر کی نماز بھی ترک کر دینا اور فجر کو ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھنا، یہ ایک چیزیں رواج بن رہی ہے اور ایک رسم بن رہا ہے، یہ چیزیں پھیل رہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، اگر ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، پانی پینے سے، سحری کرنے سے آخری لمحے میں اٹھیں اور وقت دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ختم پر ہے تو کم از کم ایک گھونٹ پانی پی لو۔ ایسے پینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ملائکہ کون ہے؟ اللہ کے وہ بندے ہیں، ان اللہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہ مخلوق ہے اللہ کی جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، کسی گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوتے، کسی معصیت کے اندر ملوث نہیں ہوتے۔ یہ انسان ہے، بشر ہے جو گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، لیکن جو اللہ نے نور سے پیدا کیا فرشتے، وہ فرشتے اس بشر کے لیے دعا کرتے ہیں رحمت کی جو سحری کرتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ سحری کا اہتمام ہو، فرشتے کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے اس کے حق میں مغفرت کرتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، روزے کے سلسلے میں اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کھولنے میں بہت سارے لوگ تاخیر کرتے ہیں۔ یہ بالکل ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس علاقے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو کارڈ پرنٹ ہوتے ہیں رمضان مبارک کے ایام میں، اور اس کے سحری کی ابتدا اور سحری کی ابتدا انتہا، افطار کی ابتدا اور انتہا، ان دونوں کالمز کو اگر ہم دیکھیں، ان کے ٹائم کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، بھلائی میں رہیں گے اس وقت تک میری امت جب تک کہ افطار کے اندر جلدی کریں گے، افطار جلدی کریں گے۔ جلدی کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیا وقت سے پہلے کر لیں؟ جلدی کرنے سے مراد یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج کے غروب ہونے سے قبل بالکل روز جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت افطار کرنا. یہ جو افطار کرتے ہیں تو اللہ نے کہا لا یزال الناس، لوگ خیر اور بھلائی پر رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ روزے کے افطار کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے. آج امت کے اندر کئی ایسے طبقے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو افطار کو 2 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 8 منٹ تک تاخیر کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ حکمت ہے. میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مل جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل مل جائے تو وہاں پر حکمت کا نام نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھنے والا ہے، نیتوں کو دیکھنے والا ہے. میں اور آپ ہمیشہ غور کریں، سیٹلائٹ کا دور ہے، ٹائمنگ ساری چیزیں ہمارے پاس اپڈیٹ ہے. سورج کب غروب ہوتا ہے اس بات کی اطلاع ہم کو چند سیکنڈ کے اندر مل جاتی ہے. اس کے بعد احتیاط کرنا اسلام کے اندر ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں ملتا. جیسے ہی اطلاع ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے بالکل اس کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا کوشش کرے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے، انتظار نہیں، ہماری طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرنا یا کسی چیز کی کمی کرنا ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا جیسے عمل ملتا ہے اس کے نیت کے مطابق ہم کریں. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا. لیکن تاخیر کر کے یہ تصور کرتے ہیں اپنے طرف سے کہ نہیں میرا روزہ مکمل ہو جائے گا. در حقیقت یہ ایسی عادت ہے جو مسلمانوں کے اندر نہیں بلکہ ایسے لوگ جو دشمن اسلام کے دشمن ہوتے بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں، بدعتوں کو عام کرتے ہیں، سنتوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی یہ ہمیشہ سے کاوش رہی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے میری امت اس وقت تک بھلائی پہ رہے گی جب تک کہ افطار کے اندر جلدی کریں گی. ہم اور آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ جلدی کرنے کا حکم دیتے ہیں. تھوڑا رک جائے تو کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر تاخیر کر لے تو کیا ہوتا ہے. میں یہی یہاں سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من وان اسلام ہم تک پہنچا دیا. جنت میں جانے کے سارے راستے کیا ہیں، جہنم میں جانے کے سارے راستے کیا ہیں، روزہ رکھنے کے احکامات کیا ہے، توڑنے کے احکامات کیا ہے، روزہ کب توڑتا ہے، کب سحر کرنا چاہیے، کب افطار کرنا چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہو جائے تو پھر اس میں حکمت کہاں سے آئی اور اس میں تاخیر کرنے کی بات کہاں سے آئی، اس کے اندر رکنے کی بات کہاں آئی. اگر میں اور آپ رکتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مین وان ہم تک دین نہیں پہنچایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ کسی چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں کہ وہ یہ تصور کر رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کے اندر خیانت کی ہے. کیا امت کا کوئی فرد یہ تصور کر سکتا ہے رسالت پر آنچ لا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لا سکتا ہے. لہذا جب واضح باتیں سامنے آ جائے تو کوشش کریں کہ افطار جلد سے جلد کریں جیسے ہی اس بات کی اطلاع ہو جائے. روزہ کس چیز سے کھولیں، اس مسئلے کو لے کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار جب کرتے تو تازہ کھجوروں کا استعمال کیا کرتے تھے. تازہ کھجور جسے کہتے ہیں جس کے اندر پانی میسر ہوتا ہے، جو تازہ اتارے ہوں. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رطبات جسے کہتے ہیں وہ میسر نہیں آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطْبَاتٍ فَعَلَى تَمْرَاتٍ. تمرات کہتے چھوارے جس کے اندر اس کی کشش ختم ہو چکی ہو، سوکھ گئے ہوں، ایسے کھجور. پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچا اتنا مکمل ہے کہ کس طریقے سے شروع کریں، کس چیز سے کھائیں، کس چیز سے ترک کریں، ساری چیزیں من وعن محفوظ ہے کیونکہ دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ کھولتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ تر کھجوروں سے ابتدا کرتے ہیں. تر کھجور نہیں ملتے تو سوکھے کھجوروں سے روزہ کی ابتدا کرتے ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی فَإِن لَمْ تَكُنْ حَاسَ حَسْوَاتٍ مِّن مَّاءٍ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطار کیا کرتے تھے. یہ تین چیزیں ہیں. ہم میں سے کوئی فرد اگر یعنی
کچے کھجور ملتے ہیں تو کوشش کریں. الحمدللہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں, آج مارکیٹ کے اندر ساری چیزیں اویلیبل ہیں. کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, میں عمل کر رہا ہوں, ابتدا کریں کھجور کے ذریعے سے. اگر وہ کھجور میسر نہیں تو چھوارے جو سوکھ گئے اس سے کوشش کریں. وہ میسر نہیں ہے تو پانی سے, کیونکہ اس میں دو فائدے یہ ہوگا کہ میں اور آپ جب عمل کریں گے تو ایک تو سنت پر عمل ہوگا, دوسرا اس کا اجر و ثواب ملے گا. لیکن بہت سارے لوگوں کو بہت ساری عادتیں ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں میں اس سے افطار نہیں کرتا, میں اس سے افطار نہیں کرتا, میں اس سے افطار نہیں کرتا, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. بالکل بات اپنی اپنی پسند کی ہے, لیکن ابتدا جس چیز سے کرنی ہے وہ کھجور ہے. میرے بھائیوں, افطار کے وقت کون سی دعا پڑھیں, اس مسئلے کو لے کر بھی ہمارے درمیان بہت سارے مسائل آتے ہیں, اس لیے میں نے اس مسئلے کو یہاں پہ چھڑا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حدیث نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے وقت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو دوسری دعائیں جس کے سلسلے میں محدثین نے اس پر کلام کیا ہے وہ صحیح درجے تک نہیں پہنچتی ہے, لہذا جو معتبر اور صحیح حدیث ہمارے سامنے آ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مل جائے, تو کوشش یہ کرے اس دعا کا اہتمام کرے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ کر افطار کیا کرتے تھے. دعا کسی کو یاد نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے تو کیا افطار نہیں کرے گا؟ نہیں. جو دعا اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو الحمدللہ کوشش کریں, نیت کریں, تھوڑا سا یاد کرے, یاد ہو جائے گی. یاد نہیں ہے, ابھی ابھی آج ہی اسلام قبول کرتا ہے بندہ, روزے رکھ رہا ہے, تو بسم اللہ کہنا بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے, عربی پڑھنا نہیں آتا. بہت سارے ایسے ضعیف لوگ ہیں صرف جو روزہ تو رہتے ہیں, روزے کا اہتمام کرتے ہیں. کوشش کریں دعا یاد کریں. یاد نہیں ہو پاتی ہے, یاد نہیں ہے تو بسم اللہ کافی ہے, لیکن دوسرے کارڈز رکھ کر دوسرے دعاؤں کا پڑھنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر اتنا ہی ہے تو یہی دعا کو لکھ لیجئے اور اس کو دیکھ کر پڑھیے. کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ راہیں کو کھول دیتا ہے. میرے بھائیوں, افطار کے وقت جو ہمارے ماحول معاشرے میں جو چیزیں ہوتی ہے, اور خصوصاً میں ہمارے بہنوں اور خواتین اسلام سے کہنا چاہوں گا, ایک ہمارا ماحول معاشرہ ایک الگ کٹ گھرے پہ جا رہا ہے رمضان کو لے کر. رمضان بزنس کا مہینہ, رمضان شاپنگ کا مہینہ, رمضان گھومنے پھرنے کا مہینہ, رمضان کھانے کا مہینہ, رمضان عجیب و غریب کیفیت. جبکہ افطار کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عند کل فطرہ, ہر افطار کے وقت جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے. میں اپنے بھائیوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا, اپنی خواہشات کو اپنے گھر والوں پہ نہ تھوپے کہ مجھے افطار میں یہ چیزیں چاہیے. اگر چاہیے بھی تو افطار سے پہلے وہ کچن سے فارغ ہو جائیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کچن کے اندر افطار کی تیاری کچن میں ہو رہی ہے, اور شوہر اور بھائی والد دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, اور وہ ماں وہ بہن بیچاری اپنے کچن کے اندر وقت لگا رہی ہے. میں اور آپ یہ ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس وقت دسترخوان پہ نہیں بلکہ مصلوں پر ہونا چاہیے جس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث آیات فرماتی سب سے بڑی کامیابی انسان کی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی ہے فقد فاز فوزا عظیما, کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے, اپنا ٹھکانہ جنت بنا لے. اور جس وقت اللہ تبارک و تعالی ہم کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے, اس وقت ہم اپنے بہنوں کو, اپنے ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو کچن میں لگائے رہتے ہیں. ہم دسترخوان پہ ان چیزوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں, جبکہ اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. کھجور میسر ہے الحمدللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے کافی ہے. کھجور نہیں ہے تو چھوارے ہمارے لیے کافی ہے, چھوارے نہیں ہے تو پانی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن ہمارے لوازمات سے دسترخوان بھر جاتے ہیں اور ہم اسی کو در حقیقت افطار کرنا کہتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار کے وقت اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. یہ اہمیت روزے کی, یہ فضیلت. میرے بھائیوں, روزہ کیسے رہنا چاہیے, روزوں کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. روزے دار کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ روزے دار کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ 3 باتیں حدیث کی روشنی میں ملتی ہے. ایک ہے جھوٹ, دوسرا ہے لغو, تیسرا ہے رفث. یہ 3 چیزیں, جبکہ عام
دنوں میں بھی، عام ایام میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو روکا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ، روزے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، جو شخص جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتا اسے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کو بھی چھوڑ دے۔ کیا پتہ چلا، روزے کی حالت میں اگر میں اور آپ ہوں تو جھوٹ سے اجتناب کرے۔ اگر جھوٹ سے اجتناب نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کھانے پینے کو چھوڑ دو، مطلب جھوٹ بھی بولو اور کھانا پینا کھاؤ، دونوں برابر ہے۔ اگر جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور کھانا پینا نہیں روزے کی حالت میں، تب جا کر اس کا اجر و ثواب مل سکتا ہے، ورنہ روزے کی حالت میں بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں اور کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسٹمر کے ساتھ جھوٹ بات کر رہے ہیں، کئی معاملات کے اندر انسان روزہ رہتے پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں شخص کو چاہیے کہ جھوٹ سے اجتناب کرے، بلکہ عام زندگی کے اندر بھی ہمیں اسلام کی تعلیم یہ ملتی ہے کہ جھوٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو سچ جس کی صداقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طرح لغو اور رفث دو باتیں آتی ہیں، لیس الصیام من الاکل وشرب وانما الصیام من اللغو والرفث۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا معنی ہوتا ہے بے فائدہ بےہودہ کام کرنا۔ روزے کی حالت میں ہے، ریڈیو آپ سن رہے ہیں، ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں، فحش باتیں کر رہے ہیں یا فحش ناول پڑھ رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، افسانے یا ڈرامے سن رہے ہیں، اسی طرح دوست احباب کے درمیان ہیں، مستیاں ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے، ایسی باتیں جن کی کسی کی چغلیاں ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں مذاق ہو رہا ہے، کسی کے سلسلے میں ناشائستہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں لوگوں کے اندر آتی ہے۔ اہل علم نے بہت تفصیل بیان کی ہے، مختصر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روزے کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچاتا ہے، اسی طرح اپنے جسم کو ان سارے چیزوں سے بچائے جس سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزے کی حالت میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم پاس کے لیے کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ ابھی الحمدللہ سب کے ہاتھ میں موبائل آ چکا ہے، اور ہر موبائل میں کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی گیم موجود ہے، ہر کسی کو اپنا ٹائم پاس کرنے کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ اگر ہم رہتے ہیں، روزے کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہیں، ان سارے چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا اور اللہ سے دعا کرنا پڑے گا کہ اللہ میں نے جو دن بھر تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو ساری چیزوں سے روکا رکھا تو اس کو قبول فرما۔ یہ کوشش ہی جا کر ہمیں کامیاب و کامران کر سکتی ہے۔ اسی لیے رفث جسے کہتے ہیں، تین باتیں، ایک تو جھوٹ ہوا، دوسرا لغو ہوا، تیسرا رفث کہتے ہیں ایسی باتیں جو جنسی خواہشات پر مبنی ہو۔ بہت سارے لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن سارا وقت جو گزار کرتے کسی نہ کسی ایسی ٹاپک کو لے کر، اور آج کل کرکٹ کا دور ہے، ٹی وی لگا دیے اور کولر لگا دیے، اے سی آن کر دے، روزے کی حالت میں کرکٹ چل رہا ہے۔ یا کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک سو جانا، اس کے بعد اٹھنا، ظہر سے عصر تک تجارت کرنا، عصر کے بعد پھر سو جانا، افطار میں اٹھنا۔ ایک ایسی روٹین ہماری بن چکی ہے، جبکہ روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاوت کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، کثرت سے اپنے گناہوں پر ندامت کرنا، یہ سارے اعمال ہیں۔ اگر انسان سوتا ہے تب بھی اجر ملنے والا ہے، لیکن ایک سسٹم ہمارا ایسا بنتا جا رہا ہے کہ یہ رمضان کا یہ روٹین ہے، ہم بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حتی الامکان کوشش کریں کہ رمضان بہت برکت والا، فضیلت والا، اہمیت والا مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے، اور دو باتیں ہیں جو بہت ضروری ہے، رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کون سے کام ہیں جو رمضان روزے کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں، جسے اہل علم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے؟ وہ مسواک کرنا۔ مسواک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر اگر مشقت نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، لہذا روزے کی حالت میں مسواک کریں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ سحر سے پہلے مڑتے ہیں اور حالت جنابت میں ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سحر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ حالت جنابت میں ہیں تو اہل علم نے کہا کہ سحری کھائی جا سکتی ہے، وضو کر کر سحری کھائی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اٹھنے کے بعد ٹائم، ایک لیمیٹڈ ٹائم آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹائم نکل جائے گا۔ ایسی کنڈیشن کے اندر جو عام طور پہ یہ مرحلہ ہمارے درمیان آتا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر اس نقطے کو چھیڑا ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر سحری کرنی ہے تو کی جا سکتی ہے، وضو کرنا اس کے لیے کافی ہے، لیکن فجر
کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے جائیں. لہذا اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھیں. اسی طرح کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, یا اسی طرح بیوی اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے, جذبات کو کنٹرول کر سکتی ہیں, تو بوسہ لینا یہ روزے کی حالت کے اندر اہل علم نے جائز دیا ہے. اسی طرح ٹیکا لگوانا, بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. اگر ٹیکے کا مقصد خوراک یا آپ کی باڈی کو طاقت پہنچانا نہ ہو, کوئی بیماری ہو, تو ایسی صورت میں آپ ٹیکا لگوا سکتے ہیں, پشنہ لگوا سکتے ہیں. اسی طرح کان یا ناک یا حلق کے اندر دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے, لیکن اس دوا کا مقصد جسم کو تقویت پہنچانا نہ ہو بلکہ اس بیماری کو دور کرنا ہو. اسی طرح سرما لگانا اور کان یا آنکھ ناک میں دوا کا ڈالنا یہ جائز ہے, لیکن حتی الامکان کوشش کرے کہ حلق سے نیچے کوئی چیز نہ اترے. اگر جانے انجانے میں اترتی ہے تو اللہ اپنے دلوں کو جاننے والا ہے, نیتوں کو جاننے والا ہے. یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو روزہ ٹوٹنے والے اعمال ہے اس میں سے ایک عمل یہ ہے جان بوجھ کر کھا لینا یا جان بوجھ کر خے کرنا. خے اچانک آ جاتی ہے الگ بات ہے, لیکن کچھ جان بوجھ کر لوگ کرتے ہیں, بھلے میں نے یہ کھایا یہ کھایا یہ کھایا, دن بھر سوچتے ہیں اور ظہر سے پہلے خے ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان سوچ پہ ڈیپینڈیبل ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اسی طرح بیوی سے ہم بستری کر لینا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یا کسی ماں اور بہن کا حیض یا نفاس کا آغاز ہو جانا جس وقت پہ ہو جائے وہیں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس روزے کو شامل کرنا چاہیے. اسی طرح اس مہینے کے اندر جو آ رہا ہے جو خصوصی اعمال ہے وہ روزے کا اہتمام کرنا پہلا. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کسی نے روزے کا اہتمام کیا رمضان مبارک کے اندر, من صام رمضان ایمانا, ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتے. کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ وہ گناہ جسے گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. لہذا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیام اللیل کا اہتمام کرنا رمضان مبارک آ جائے. حدیث ملتی ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی شخص قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں جانے انجانے میں اس نے کیے ہیں, کبیرہ اگر ہے تو اس کے لیے توبہ شرط ہے. اسی طرح صدقہ خیرات کرنا, کیونکہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. رمضان جب آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خیر کے معاملے میں آگے بڑھا کرتے تھے. صدقہ خیرات, اگر صاحب استطاعت ہے, زکوٰۃ اگر زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے تو زکوٰۃ کے 8 لوگ ہیں ان تک زکوٰۃ کو پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جائے. ہمارے ماحول میں ایک عجیب کیفیت آ گئی, رمضان آتا ہے تبھی زکوٰۃ یاد آتی ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر آپ اور میں علم حاصل کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی, زکوٰۃ جس مہینے میں جس وقت 1 سال گزر جائے اور زکوٰۃ کی مقدار موجود ہو تو اسی وقت افضل طریقہ ہے کہ اسی وقت زکوٰۃ کو نکال دیا جائے, نہ رمضان تک انتظار کیا جائے. اعمال کے اندر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ نماز کا اول وقت ہے, اول وقت پہ پڑھتے ہیں, یہ افضل عبادت ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا جیسے وقت ہو جائے, مثال کے طور پر رمضان سے 1 دن پہلے میرا زکوٰۃ کا وقت ہو رہا ہے, اسی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں, تو یہ افضل طریقہ ہے. لہذا اپنے مال اللہ نے دیا ہے, زکوٰۃ کے مستحق اگر ہو گئے ہیں تو کوشش کریں کہ کون سا اپنا وقت ہے جو 1 سال ہوتے ہیں فوراً زکوٰۃ ادا کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ رمضان تک انتظار کریں, کیونکہ میں نے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کے لیے ابتدا کی ہے اور سب سے پہلے ادا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. لہذا صدقہ خیرات کرنا, روزے کھلوانا یعنی افطاری کا انتظام کرنا, یہ ایسا اجر ہے میرے بھائیوں. روزے دار کو جو اجر ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ کھلوانے والے کو یعنی افطار کروانے والے کو بھی اس کا اجر دیتے ہیں. اللہ نے استطاعت دی ہے, مال دیا ہے, دولت دی ہے, کیپیسٹی دی ہے, اپنے اہل و عیال کو, اپنے خاندان کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے عزیز و اقارب کو, یا اپنے آس پاس محلے والوں کو, اپنے سب سے پہلے قریبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے صلہ رحمی کی. صلہ رحمی کرو, اپنے خاندان میں دیکھو, غریب کو دیکھو, یتیم کو دیکھو, مسکین کو دیکھو, بیوہ کو دیکھو. اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو پڑوس میں کونے دیکھو, پڑوس میں نہیں ہے تو محلے میں دیکھو, محلے میں نہیں شہر میں. ہم کیا کرتے ہیں, صدقہ خیرات کو کسی اور تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, مستحق ہمارے خاندان میں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, جب آیت مبارک لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اترتی ہے
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دوڑے دوڑے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو. آئے دوڑے دوڑے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ایسا باغ ہے جو مجھ سے کئی باغوں کے اندر سب سے پسندیدہ باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ اللہ کے راہ میں دے دوں. یہ صحابہ کا عمل تھا، جیسے آیت اترتی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا باغ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے طلحہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اس باغ کو لو اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. یہاں سے ایک نکتہ یہ ملتا ہے کہ اگر ہم صدقہ خیرات کر رہے ہوں، روزے کھلانے کا اہتمام کر رہے ہوں، یا کسی کے مسکین اور یتیم کا کفالت کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے عزیز و قریب، اپنے رشتہ داروں کو، چاہے ننیالی رشتے ہوں یا ددیالی رشتے ہوں، کسی بھی طریقے سے رشتے جڑتے ہوں تو صلہ رحمی کا ایک اجر ملتا ہے، صدقے کا اجر ملتا ہے. رمضان مبارک کے اندر اس میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے، بہت فضیلت اس کی ہے. متعدد دفعہ آپ نے قرآن کے سلسلے میں سنا ہوگا، اہل علم نے بیان کیا ہوگا، ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہے. تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا، اگر استطاعت ہے اعتکاف کا اہتمام کرنا. آخری ایام میں ہمارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف ایک بہت بڑی سنت ہے جس کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے. اعتکاف کا اہتمام کرنا، اسی طرح لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. اگر استطاعت ہے حج کو نہیں جا سکیں تو عمرہ جانے کی کوشش کرنا، کثرت سے دعا کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار مانگنا اور اپنا ٹھکانہ جنت بنانے کی کوشش کرنا. یہ باتیں تھیں جو میں نے اس موضوع سے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تلاوت قرآن کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک رکھے اس دار فانی میں ہمیں ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا. سوال کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مائک دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب آپ سے سوال تھا، روزے کی حالت میں اگر نماز چھوڑ دے تو کیا روزہ قبول ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا ہے روزے کی حالت میں اگر نماز چھوڑ دی جائے تو کیا روزہ قبول ہوگا؟ اس کا جواب اہل علم نے اور فتاویٰ کے اندر اس طرح ملتا ہے کہ روزہ در حقیقت ایک عبادت ہے اور نماز ایک عبادت ہے، اور صرف روزہ رہ کر نماز کو ترک کر دینا، نماز کو ترک کرنے والے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جو نماز کو ترک کر دیتا ہے تو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر کسی نیند کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے، کسی ایسی وجہ جس کی آپ کو اذان کی اطلاع نہیں ہوئی اور آپ غالب آ گئے نیند، تب ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑنے سے روزہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. روزے کی شرط میں ہے کہ نمازوں کا بھی اہتمام کرنا. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ اگر چھوٹ جائے تو جو ہے مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے. تو روزہ جب انسان رہتا ہے تو 2 وقت کھانا کھاتا ہے وہ، تو مسکین کو کھانا کھلانا جو ہے یہ 1 وقت کا کھلانا ہے یا 2 وقت کا کھلانا ہے؟ روزہ اگر آپ کا چھوٹ جاتا ہے تو روزے کے بعد، رمضان کے بعد اس کو مکمل کرنا ہے. کسی بیماری کی وجہ سے روزہ اگر چھوٹتا ہے، جو روزے نہیں رہ سکتے ہیں، تو 1 مسکین کو 1 وقت کھانا کھلانے کی حدیث ہم کو ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کو کھانا کھلانے کی اجازت دی اور 1 کھانے کا وقت ذکر ہم کو ملتا ہے. قیام اللیل اور تراویح، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی تراویح پڑھ لے تو قیام اللیل کو بھی دہرانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیث ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر کمر کس لیا کرتے تھے. صحابہ سے جو عمل ملتا ہے زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے. تراویح اور تہجد کے معاملے میں جو ہمارے درمیان غلط فہمیاں یا لا علمی کے بنیاد پر جو چیزیں ہیں، در حقیقت تہجد ہی کو نام قیام اللیل ایک لفظ کے طور پہ یاد کیا گیا، تراویح تہجد ہی کو یاد کیا گیا، اور افضل
عام دنوں کے بنسبت رمضان مبارک کے اندر عشاء کے فوراً بعد اس چیز کو ادا کیا جاتا ہے. آپ اور میں نے تراویح ادا کر لی اور ارادہ ہے کہ تہجد بھی پڑھوں اور نوافل کا اہتمام کروں، تو محدثین نے بیان کیا ہے کہ وہ وطر کی نماز کو ترک کر دیں، وطر کو نہ پڑھے، کیونکہ وطر ایک ایسی نماز ہے جو آخری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فجر پڑھا کرتے تھے. لہذا تراویح کے بعد وطر کو ترک کر دیں اور سحر سے پہلے اگر جاگتے ہیں، وقت ملتا ہے، اور نوافل کا اہتمام کریں یا تہجد کا اہتمام کریں، اس کے بعد وطر پڑھ لیں تو یہ کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد تہجد نہ پڑھی جائے. آپ کے حسب استطاعت آپ پڑھ سکتے ہیں. تراویح اگر آپ پڑھتے ہیں پھر تہجد پڑھنے کا ارادہ رکھ سکتے ہیں، نوافل تو پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی ایک پڑھتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کرے گا. وطر کا خیال رکھے اس معاملے میں. وطر کو آخری وقت پڑھا جاتا ہے تو تراویح کے بعد وطر کو ترک کر کے تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ عالم بالصواب. اگر کسی کی کمائی حرام کی کمائی ہے، اگر انہیں افطار پارٹی کرا رہا تو کیا جو روزہ افطار کرنے والا جو روزہ رہتا ہے انہیں اس کے کیا روزہ قبول ہوتا ہے؟ جس شخص کو اس بات کا علم ہو کہ جو شخص دعوت دے رہا ہے اور اس کے ذرائع آمدنی حلال نہیں ہے، حرام ہے، واضح بات ہو، تصدیق ہو اس بات کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کو استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، حرام سے اجتناب کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. لہذا حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ اس کے پارٹی کو یا اس کی دعوت کو کینسل کرے، کیونکہ جب حرام یہ چیز طے ہے اور غیر مسلم ہے افطار پارٹی دے رہا ہے، جیسے کہ عام طور پہ جیسے میں نے کہا کہ شرط ہے افطار کے لیے، روزے کے لیے کہ مسلمان کا ہونا اور مسلمان کا کروانا. اگر حرام چیز ہے تو وعدے ہونے کے بعد اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال واضح ہیں، حرام واضح ہیں. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہیں. کچھ مشکوک چیزیں ہیں جو دونوں کے درمیان ہوتی ہے، جہاں پر انسان کنفیوز ہوتا ہے. جب اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ حرام ہے تو لازماً اس سے بچنا چاہیے، اور جب حلال ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. لیکن کوئی چیز ایسی ہے جہاں پر مشکوک ہے، نہیں معلوم ہے کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام، تو ایسی چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے. جو مشکوک چیز میں پڑ جاتا ہے تو اپنے دین کو ضائع کرتا ہے. تو کہیں مشکوک والی چیز ہو تو حتی الامکان کوشش کریں کہ رک جائیں. جب واضح ہے حرام ہے تو شرکت نہیں کی جا سکتی ہے، حلال ہے تو آپ کو اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اس کے اندر شرکت کی جا سکتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. انشاءاللہ محفل کے آخری 2 سوالات رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تراویح کے وقت کچھ لوگ جو ہیں 3 دن میں اپنی تراویح مکمل کر لیتے ہیں کسی جگہ پہ، اور کسی جگہ پہ 10 دن میں مکمل کر لیتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ تراویح کچھ لوگ 3 دن میں مکمل کرتے ہیں، کچھ لوگ 6 دن میں کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ماحول معاشرے میں 1 دن بھی 1 شبینہ ہو رہا ہے، 2 شبینہ، 6 شبینہ. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں حکم ملتا ہے، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان کا لفظ ہے اور رمضان پہلی تاریخ سے 30 تاریخ تک رہتا ہے، 1 دن یا 2 دن یا 3 دن یا 6 دن نہیں ہوتا. لہذا حتی الامکان کوشش کرے کہ پورا رمضان قیام اللیل ہو. کسی عوض، کسی بیماری، کسی پریشانی، کسی مصیبت کے عوض اگر ہم مکمل 6 دن پڑھتے ہیں اور باقی چھوڑ، جان بوجھ کے نہیں، اگر جانے انجانے میں چیز ہوتی ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن 1 دن شبینہ پڑھنا یا 2 دن پڑھنا، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ قرآن کو جس نے 1 دن میں ختم کیا در حقیقت اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ بزنس تاجر مین ہوتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ 3 پارے ہم سن لیں، قرآن ختم کر دیں. یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ کہ عبادت ہے. اس کی اہمیت اور افادیت اس بات سے اندازہ ہوتا ہے جب تک آپ دل سے خوشی و خضوع سے کوئی عبادت نہیں کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. جتنی استطاعت ہے، جس حساب سے آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں حتی الامکان کرنے کی کوشش کریں، لیکن 6 دن پڑھ کے باقی چیزوں کو چھوڑ دینا، ایسا سلف سے کوئی عمل ہمارے سامنے نہیں آتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. میرا سوال یہ تھا، اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے جی تو ڈاکٹر نے کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ وہ جوان ہے، عمر بھی اتنی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں کیا؟ اور یہ دوسرا سوال یہ تھا، چند لوگ کہتے ہیں روزے کی حالت میں بال کٹوانا نہیں چاہیے، جی اس سلسلے میں؟ پہلا سوال آپ کا ہے بھائی بیماری کے سلسلے میں. میں نے بھی کہا کہ کوئی ایسا ڈاکٹر جو مسلم ہو اور وہ دینی تعلیم سے واقفیت رکھتا ہو اور وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ آپ کا روزہ رہنا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں، لہذا آپ روزہ ترک کر دیں.
اس طرح کی تصدیق اگر ملتی ہے تو اہل علم نے یہاں پر اجازت دی ہے کہ آپ روزے کو ترک کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے آپ رہ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو حتی الامکان رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. باقی رہا دوسرا مرحلہ، دوسرا بال کٹوانے کے سلسلے میں. روزے کا جو معاملہ ہے حلق سے ہے میرے بھائی. حلق سے نیچے اترنے سے کوئی چیز روزہ ٹوٹتا ہے. بالوں کا نکالنا، ناخن کا نکالنا، پشنا کا لگانا، جسم سے خون کا نکالنا یا دواؤں کا انجیکشن وغیرہ لینا، یہ ساری چیزیں اسلام روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے. بال نکالنے سے روزہ ٹوٹتا ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی حدیث ہم کو نہیں ملتی ہے. پانی کا ڈالنا سر کے اوپر، جیسے کہ ابھی الحمدللہ گرمی کا موسم ہے، گرمی کی شدت ہے، ممکن ہے رمضان گرما میں ہوگا، تو روزے کی حالت میں کلی کرنا اور سر پہ پانی ڈالنا یا غسل کرنا، سرما لگانا، تیل کا لگانا، یہ ساری چیزیں کہیں رکاوٹ نہیں روزے کے اندر. روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب حلق سے کوئی چیز نیچے اترتی ہے، تو اس پر آپ کوشش کریں. واللہ اعلم بالصواب. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء. ہمارے پروگرام شوٹ کرنے والے ڈائریکٹر صاحب جو سوال کر رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں برش کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، ٹوتھ برش؟ روزے کی حالت میں مسواک کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس امت کو تلقین دی ہے کہ بہت سارے لوگ برش کرتے ہیں. آپ کو اس حدیث یاد ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے. ایک انسان وہ بدبو کو پسند نہیں کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. تو آپ روزے کی حالت میں رہ کے اپنے منہ کو گندا سمجھ رہے ہیں، یہ تصور کے باہر ہے. جبکہ روزے کی حالت میں جتنا انسان پاک ہوتا ہے کسی عام دنوں میں اس حالت میں پاک نہیں ہوتا ہے. اگر ایسا کوئی مرحلہ ہے تو سنت ہمارے سامنے مسواک کا استعمال کریں، جس سے بہت فضیلت ہیں، جس سے ثواب بھی ملے گا اور اس کے بدلے ایک سنت بھی عام ہوگی. اس کے بدلے اگر ہم مسواک کے بدلے کوئی اور چیز استعمال کرتے ہیں تو سنت نہیں ہوگی بلکہ وہ فارمیلٹیز ہوگی جو عام طور پر عام دنوں میں استعمال کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی مرض ہے دانت کے اندر جو ٹوتھ پیسٹ سے ہی کم ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اس کو کرنے سے ہی راحت مل سکتی ہے، ایسی صورت میں کیا جا سکتا ہے. لیکن منہ گندا ہے، صاف کرنے کے تصور سے کیا جانا، یہ حتی الامکان مسواک کا استعمال کرے تو اللہ عالم میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل